وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. یہ بات تو سچ ہے کہ خطرائے اغیار بہت ہیں، یہ بات تو سچ ہے کہ خطرائے اغیار بہت ہیں، پر کیا کرے صحابہ سے پیار بھی بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، کراچی کے سربقب سرفروش مجاہد مواحد، غیرت مند دوستوں ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پھر ایک بار جامعہ فاروق غنی آباد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اسٹیج پر موجود اساتذہ کرام اور مبلغین اور واعظین کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی کہتا چلوں کہ آج اس دور اور اس زمانے کے اندر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے استاد محترم حضرت مولانا عین اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اس کی تفصیل کی کہ آج فلسطین اور غزہ کے اندر ہونے والا تشدد اور ہونے والی بربریت یہ آج مسلمانوں کے سامنے ہے، اور تمام مسلمان اس سے دور نہیں ہو سکتے. اور مسلمانوں کا آج حال یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان بھائی آج گاجر اور گوبھی کی طرح پس رہے ہیں، لیکن مسلمان ابھی کب تک ہوش رہے گا، لیکن مسلمان آج تک اس چیز سے باخبر ہے. لیکن آج آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ عنوان ہے عظمت صحابہ. آج کی اس محفل اور اس مدرسے میں جامعہ فاروقیہ شیخ الحدیث حضرت اقدس استاد علماء عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی موجودگی میں اس عظمت صحابہ کے اوپر تھوڑی سی دیر گفتگو کروں گا. بابا، یہ صحابہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے خود ہی نے کہہ دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. انہیں کہا یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اسلام پھیلانے کے لیے اور تن من دھن کی باتیں دکھانے کے لیے سب کچھ انہوں نے بھی قربان کر دیا. پھر رب ذوالجلال نے ان کے لیے کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان خود رب ذوالجلال نے کیا. میرے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ اللہ پر لٹا دیا، لیکن رب ذوالجلال کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی درستی کے لیے، انسانوں کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے، انسانوں کو اچھے راستے پہ چلانے کے لیے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اللہ رسولوں کو بھیج کرا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام
الضحى رحمة للعالمين شفيع النبي سيد الأولين والآخرين ابو بکر عمر عثمان وحیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا حسین کے نانا کائنات کے معصوم کائنات کے نبی پوری دنیا پوری کائنات سرتاج انبیاء سرتاج اولیاء سرتاج انبیاء کائنات مصطفیٰ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اب نبیوں کا سلسلہ ختم رسولوں کا سلسلہ ختم یہ دین آخری دین ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے یہ مذہب آخری مذہب ہے اب نبیوں کا سلسلہ ختم قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا یہی وجہ تھی رب ذوالجلال نے صحابہ کے لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان کے لیے کہہ دیا اولئک هم الفائزون ان کے لیے کہہ دیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا انہیں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار انہیں کہہ دیا رحماء بینہم تراہم رکعا انہیں کہہ دیا جیہاں اللہ نے رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہ والرسول انہیں کہہ دیا بابا یہ صحابہ کون ہیں یہ صحابہ کون ہیں جن کی عصمت کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے قرآن کو پھیلانے کے لیے اپنے قدموں کی نذرانے انہوں نے پیش کیے بچوں کو یتیم انہوں نے کرایا بابا باطل کے سامنے یہ کر کے باطل کا مقابلہ انہوں نے کیا حق و سچ کا پرچم انہوں نے لیا بابا پانچ صحابہ یہ وہ صحابہ جو تکتی ہوئی ریت پر لیٹ کے پانچ صحابہ جی ہاں جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملتا ہے جن کی وجہ سے ایمان ملتا ہے جن کی وجہ سے کلمہ ملتا ہے جی ہاں جن کی وجہ سے پاکستان بھی اگر میں یہ کہوں پاکستان بھی صحابہ کی چوکیوں کا صدقہ ہے کون صحابہ جی ہاں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں اپنے اکابر کی طرف جاتا ہوں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں اپنے اکابر علماء اسلاف کی طرف جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں تم نے سب کچھ کیا صحابہ کے لیے تم بتاؤ حسین تم نے بچوں بیویوں کو بیوہ کرایا اولاد کو ذبح کرایا تم اپنے مشن اور نظریے سے باز نہیں آئے تم نے سب کچھ قربان کر دیا کیا وجہ تھی اس صحابہ کی عظمت کے لیے میں نے اپنے قائد علامہ حق نواز جبی شہید رحمت اللہ علیہ کو ازواج مطہرات کے لیے کٹتے ہوئے دیکھا مٹتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا قائد محترم یہ سب کچھ ظلم اور تشدد بربریت برداشت کر رہا ہے جیلوں میں تو کیا ہتھکڑیاں تجھے پہ نہیں گئی کیا وجہ ہے صحابہ کی عظمت کے ترانے تو نہیں چھوڑتا اور سمکاری تو 45 ولیاں سینے پہ سجاتا ہے تو صحابہ کی عظمت کو نہیں چھوڑتا ہے ضیاء الرحمن فاروقی تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گلیوں میں بھولتا ہے دشمن پھر بھی تیری ناپاک حربوں کو نہیں چھوڑتا دشمن آج تک یہی سمجھتا ہے کہ صحابہ کا نام و نشان بک جائے لیکن آج میں جامعہ فاروقیہ میں دشمن کو یہ پیغام دینے لگا ہوں اور دشمن کے حرب ہے تم آج ہمیں صحابہ کی پوائنٹ کر کے تم صحابہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈال کے قرآن پر حملہ کرنا چاہتے ہو تم صحابہ کی عظمت پر حملہ کر کے تم خدا کی وحدانیت پر حملہ کرنا چاہتے ہو تم صحابہ کے تنقید کر کے صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہو تم اللہ کے رسول کے دین کو مٹانا چاہتے ہو یاد رکھو اگر تم نے دین مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے کلمے کو مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے نماز کو مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہم نے بھی سوچ لیا ہے اگر تم اپنی خبر حربوں سے باز نہیں آئے تم اگر صحابہ پر تنقید نہیں چھوڑو گے صحابہ پر قبر بازی نہیں چھوڑو گے صحابہ کا غلام
سب کچھ ہم تک پہنچتا ہے۔ صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے لیے کہہ دیا۔ آج ہمارے اوپر ہونے والے صحابہ پر تبرہ بازیاں اور صحابہ پر بکواسات اور صحابہ کا ایمان پوچھنے والے آج یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں اور ان کی نالائق اور ناپاک حربوں کو مٹا دے۔ صحابہ زندہ باد تھے اور صحابہ زندہ باد ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لے نام شوق سے